السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج دنیا کے اندر ہر آدمی اللہ کی ذات کے سامنے دعا مانگتا ہے، اپنی ضروریات کے موافق ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن آپ نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت سے ایسی دعا مانگے کہ جس میں جو ہے وہ میرا اور آپ کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم بھی اللہ کی ذات کے سامنے ایسی دعا مانگیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں جن کو آپ سنیں گے یقیناً آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے اندر مشاورت کی کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ دعا مانگیں، کیونکہ کل میدان احد کا جو ہے وہ یہ معرکہ سجنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جو ہے وہ دعا مانگیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے ذات کے سامنے جو ہے وہ دعا مانگی۔ کس طریقے سے مانگی یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ اور انداز کیا تھا، اور بات یہ طے ہوئی کہ ایک آدمی دعا مانگے گا اور دوسرا اس کی دعا پر آمین کہے گا، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگیں گے اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا پر آمین کہیں گے۔ پھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگیں گے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا پر آمین کہیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک کونے میں جا کر ہم دعا مانگتے ہیں۔ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا مانگی اور عرض کیا اے باری تعالیٰ، کل جب میرا میدان جنگ کے اندر ایک کافر کا مقابلہ ہو تو میرے ساتھ لڑائی کرنے والا، حملہ کرنے والا جو میرا مد مقابل ہو وہ انتہائی قوی آدمی ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ حملہ کرنے کے اندر اور تجربہ کار آدمی ہو اور طاقتور آدمی ہو، وہ میرے اوپر زور سے حملہ کرے اور میں بھی اس پر جو ہے وہ شدت کا حملہ کروں، یہاں تک کہ اے باری تعالیٰ میں اس کو جو ہے وہ تیرے راستے میں میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا جو مال غنیمت ہے وہ میں حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، کل جب میرا میدان جنگ کے اندر کسی کافر کا میرا آمنا سامنا ہو تو ایک بہادر آدمی ہو، ایک لڑائی کرنے میں جنگجو آدمی جو ہے وہ میرے مد مقابل آئے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرے اور وہ میرے اوپر زوردار حملہ کرے اور میں بھی اس پر جو ہے وہ زوردار حملہ کروں، اور پھر وہ میرے پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، یہاں تک کہ وہ میں تیرے راستے میں جو ہے وہ میں شہید ہو جاؤں، اور اس کے بعد میرے ناک کان یہ کاٹے جائیں، اور جب میں کل قیامت والے دن اے باری تعالیٰ تیرے سامنے حاضر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ تمہارے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، اور میں عرض کروں اے باری تعالیٰ یہ آپ کے راستے میں کاٹے گئے، اور آپ آگے سے حکم فرمائیں کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا کہ یہ میرے راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن میدان جنگ ہوا، جنگ کا جو معرکہ سجا، اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جیسے ہم نے دعائیں مانگی تھیں دعائیں ویسے قبول ہو گئیں، اور میں نے دیکھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مجھ سے کہیں بہتر تھی، اور میں نے ان کو دیکھا ان کے ناک کان اعضاء جو ہے وہ ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا جو انہوں نے مانگا تھا۔ تو گویا کہ ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میدان جنگ کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ان کو عطا فرمائی، وہ ٹہنی جیسے ان کے ہاتھ میں گئی جا کے تلوار بن گئی، اور پھر کافی بعد عرصے تک زمانے تک وہ ایسے تلوار بنی رہی۔ پھر 200 دینار کے اندر 200 درہم کے اندر جو ہے پھر وہ تلوار فروخت ہوئی۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ جذبہ تھا۔ آج میرا اور آپ کے جذبہ کیا ہے کہ دنیا کیسے اکٹھی ہو جائے، دنیا کے اندر عیش و عشرت کیسے ہو جائے، گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، یہ سارے چیزیں کیسے جو ہے وہ ہم اکٹھی کر لیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم کہتے
کیسے جو ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی گزاریں، لیکن موازنہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ، تو ان کی زندگی کیسی مبارک زندگی تھی، ان کی تمنائیں کیسی مبارک تمنا تھی، ان کی خواہشات کیسی خواہشات تھیں کہ سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے، کوئی خواہش ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، کوئی تمنا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آئے اللہ پاک ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک ایسا جذبہ عطا کرے کہ ہم بھی اللہ کی ذات کو جو ہے وہ راضی کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی ذات سے ایسی باتیں، ایسی چیزیں مانگیں کہ جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیں جو ہے اللہ پاک عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کا مبارک ماحول اختیار کرنا۔ جب تک ہم اس ماحول کے اندر نہیں جائیں گے تو بھائیو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ انسان جب ماحول میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر تربیت فرماتے ہیں، اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، سارے کافروں کو اللہ پاک ہدایت دے۔ والسلام۔